بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میرے پاس کوئی 3 سے 4 نیوز ہے۔ سب سے پہلی نیوز میں آپ کو یہ دوں کہ آج چونکہ 5 فروری ہے، تو 5 فروری آپ کو پتہ ہے یوم کشمیر یا یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے پاکستان میں۔ اور آج تقریباً پاکستان کے اکثر بڑے شہروں میں احتجاجی جو ہے وہ جلوس نکالے گئے، مظاہرے ہوئے، اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مختلف پروگرامز منعقد کیے گئے، اور تقریباً آج پورا دن میڈیا پر یہی ٹرینڈنگ پر تھا۔ اور اسی طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب جو کہ بیجنگ میں موجود ہے، انہوں نے 2 ٹویٹس کے ذریعے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کی ہے۔ ٹویٹس میں عمران خان صاحب نے بھارتی وزیر اعظم مودی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آپ کی جو ہندوتوا نظریہ ہے اور آپ کی جو ظالمانہ کاروائیاں ہے وہ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو پست نہیں کر سکی اور ان کے جذبوں میں کوئی کمی نہیں لا سکی ہے۔ اسی طرح عمران خان صاحب نے عالمی رہنماؤں سے بھی گزارش کی کہ وہ کشمیر کے مسئلے میں دخل اندازی کرے اور کشمیر میں ہونے والے مظالم پر نوٹس لے۔ میرے خیال سے یہ بیان یا یہ جو ٹویٹس عمران خان صاحب نے کیے ہیں یہ روایتی ٹویٹس ہے یا روایتی مذمتی بیان ہے، کیونکہ مسئلہ تب حل ہوتا ہے جب آپ کوئی عملی اقدام کرتے ہیں، جب آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں۔ تو تقریباً ابھی تک تو آج پورا دن یہی سب کچھ چلتا رہا، کشمیریوں سے اظہار یکجہتی یا دوسرے جذباتی نعرے تو تھے، لیکن مسئلہ حل ہونے کی طرف نہیں دکھائی دے رہا۔ اسی طرح دوسری خبر ہے، آج پاکستان کے بڑے شہروں میں جیسے پشاور ہو گیا، راولپنڈی ہو گیا، اسلام آباد اور گلگت بلتستان کے کئی علاقے اور اسی طرح KPK کے کئی علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، اور ان کی شدت 5.9 ریکٹر اسکیل پر ان کی شدت ریکارڈ کی گئی ہے۔ اور اس کا جو سینٹر ہے وہ افغانستان میں ہندوکش کی جو پہاڑیاں ہے وہ بتایا جا رہا ہے، اور اس کے جو جھٹکے ہیں وہ انڈیا میں بھی محسوس کیے گئے ہیں۔ اسی طرح 1 جنوری اور 14 جنوری کو بھی انہی علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، لیکن الحمدللہ ابھی تک کوئی جانی یا مالی نقصان رپورٹ نہیں ہوا ہے۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ جب سے افغانستان میں طالبان کی حکومت بحال ہوئی ہے، تب سے لے کر اب تک طالبان کی حکومت کو شدید امریکی پابندیوں کا سامنا ہے، لیکن کل امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم ان پابندیوں کو جو ہے وہ نرم کرنے جا رہے ہیں۔ جن بینکوں پر پابندیاں آئی تھی کہ آپ کے اکاؤنٹ سے افغانستان کے لیے کسی قسم کی منی ٹرانزیکشن نہیں ہونی چاہیے، تو وہ بھی پابندیاں ہٹائی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح ان کمپنیز پر جو امریکی یا غیر امریکی کمپنیز تھی جو افغانستان کو خوراک فراہم کرتی تھی، بے شک کسی بزنس کی صورت میں یا امداد کی صورت میں، یا افغانستان کو میڈیسن فراہم کرتی تھی، یا افغانستان کو ہیلتھ کے حوالے سے جو ضروری سامان ہوتا ہے وہ فراہم کرتی تھی، تو ان کمپنیوں سے بھی اب امریکہ نے پابندیاں ہٹانا شروع کر دی ہے۔ اور امریکہ نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے ایک مشروط نرمی کی ہے ان پابندیوں میں، تاکہ فی الحال جو افغانستان میں ایک انسانی بحران جنم لے رہا ہے وہ ٹل سکے۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ بیجنگ اولمپکس کا افتتاحی تقریب ہو چکا ہے۔ اب اسی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے چینی صدر کی طرف سے تمام عالمی رہنماؤں کو دعوت دی گئی تھی، جن میں ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی شرکت کے لیے گئے ہوئے ہیں، ابھی بھی بیجنگ میں موجود ہے، چائنا میں موجود ہے۔ تو روسی صدر جب پہنچے ملاقات کے لیے، جمعے کے دن افتتاحی تقریب سے پہلے ہی چینی صدر اور روسی صدر میں ملاقات ہوئی اپنے اپنے وفود کے ساتھ۔ یہ ملاقات کوئی غیر روایتی ملاقات نہیں تھی، بلکہ اس ملاقات میں باقاعدہ کچھ معاہدے ہوئے، اور مطلب یہ ایک سیاسی ملاقات تھی، ایک سرکاری ملاقات تھی دونوں کے درمیان۔ تائیوان نے اس ملاقات پر شدید تنقید کی ہے۔ وہ تنقید یوں کی ہے کہ چونکہ یہ ایک سپورٹس کا ماحول تھا، ایک گیم کا موقع تھا، اولمپکس کا ایک موقع تھا،
इस मौके पे एक सियासी मुलाकात नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा ताइवान का कहना था। लेकिन दोस्तों, ताइवान के इस तनकीद के पीछे बात यह है कि चूंकि ताइवान और चीन का दरमियान में एक तनाज़ा चल रहा है, ताइवान खुद को आज़ाद समझता है, जबकि चीन जो है वो ताइवान को अपना हिस्सा समझता है, अपने कंट्रोल में समझता है। और ताइवान को मगरबी और अमरीकी सपोर्ट भी हासिल है चीन के खिलाफ। तो इस मुलाकात में चीनी सदर और रूसी सदर के दरमियान ये एक अहद किया गया कि हम अमेरिका और मगरिब के खिलाफ ताइवान और यूक्रेन के मसले पर एक दूसरे का साथ देंगे। तो इस वजह से ताइवान ने इन मुलाकातों पर एक तनकीदी बयान जारी किया है कि ये मुलाकात एक स्पोर्ट्स स्पिरिट के खिलाफ था। लेकिन बात असल ये है कि चूंकि रूस ने ताइवान के मसले पर चीन के मौक़िफ़ की हिमायत की है, चीन के मौक़िफ़ की एक खुला एक हिमायत की है, तो इसलिए ताइवान ने एक नाराज़गी का इजहार किया है। टेक केयर दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।